بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مبارک مہینے کی عظمت اور پاکیزگی کا کیا کہنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملفوظات عالیہ میں اس مبارک مہینے کی برکتوں کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ بڑی مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، لکھنے والوں میں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافی السنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایامہ ولیالہ۔ یہ میں نے امام بخاری کی صحیح کا نام آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وفی روایت غلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت نے فرمایا رب کی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسری روایت نے فرمایا رب کی جنتوں کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں کسی ایک گھڑی کے اندر بھی ایسا منظر حدیث کے حوالے سے نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے اندر جو بندہ اللہ رب العزت کی عبادت میں وقت گزارتا ہے اس کے لیے کیا خوشخبری۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور نقل کرنے والوں میں امام ابو الحسین اساکر الملت والدین امیر المومنین فی الحدیث امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشابوری شافعی سنی۔ یہ امام مسلم بھی امام شافعی کا مقلد ہے اور امام بخاری بھی امام شافعی کا مقلد ہے۔ علماء اہل حدیث کا ایک مولوی گزرا ہے، میری گفتگو کسی کے اختلاف سے نہیں، نہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے اور نہ میں اختلاف ڈالنے والا مولا ہوں۔ بندہ نچیز خالصتاً اسلامی گفتگو کرنے کا آدمی، اور جو بھی گفتگو ہوگی اول سے لے کر آخر تک یا قرآن سے ہوگی یا فرمان مصطفیٰ سے۔ میں یاد کر رہا تھا یہ علماء اہل حدیث کا ایک مولوی ہے، اس کا نام ہے امام الوہابیہ نواب صدیق حسن بخاری۔ اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ابجد العلوم۔ اس کے صفحہ نمبر 398 پر لکھتا ہے کہ یہ بات شہرت سے ثابت ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے اور امام شافعی امام محمد کے شاگرد تھے اور امام محمد ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔
اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی آپ نے حدیث جو انہوں نے نقل فرمائی آپ نے سماعت کی. بنیادی طور پر میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی تقریر کے ساتھ ساتھ. امام بخاری 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو 40 حدیثیں زبانی یاد جس کو 40 حدیثیں زبانی یاد ہو اس کا نام میرا رب اپنے عرش پہ لکھے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس کو 40 حدیثیں زبانی یاد ہو جائیں اگر اس پہ عمل کرے میرا رب اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی 6 لاکھ حدیثیں یاد کرنا کوئی معمولی درجے کی بات نہیں. توجہ ہے نا میری طرف؟ توجہ رکھیے. 6 لاکھ حدیثیں یاد کرنے کے بعد بھی امام بخاری کا زندگی کا طریقہ یہ رہا. پہلے تو یہ بات سماعت کیجئے امام بخاری کا نام محمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی ماں کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے آقا کی محبت میں ڈوب کے محمد رکھا. سبحان اللہ. اور محمد نام کی فضیلت حدیثوں میں بے شمار ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت حلبیہ. لکھنے والے کا نام ہے امام علی بن برہان الدین حلبی. جلد اس کی پہلی ہے صفحہ نمبر اس کا 179. راویوں کی تعداد 5. سبحان اللہ. ابو ہریرہ 1, انس بن مالک 2, زید بن ارقم 3, ابو سعید خدری 4 اور ام المومنین سبحان اللہ حضرت عائشہ سبحان اللہ صدیقہ سبحان اللہ بنت صدیق سبحان اللہ محبوب رب العالمین سبحان اللہ سچے باپ کی سچی بیٹی سبحان اللہ پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی سبحان اللہ سارے مومنوں کی ماں سبحان اللہ وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے براہ راست رب کا سلام آتا سبحان اللہ. یہ 5 صحابہ کی مرضیات سے یہ حدیث. حدیث کے الفاظ ہیں من کان لہ مولودا فسماہ محمدا فحبا لی فتبرکا باسمی. جن کی توجہ نہیں ہے وہ بھی ذرا توجہ کریں. سبحان اللہ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے حضرت. میں آپ کے آقا کا کلام عرض کر رہا ہوں اور جب نبی کی حدیث پڑھی جائے تو اس سے بڑا رب کے کلام کے بعد کوئی کلام نہیں ہے زمانے میں. کیونکہ ہر کسی کی زبان تو اس کی مرضی سے بولتی جیسے چاہے بولے جب چاہے بولے. لیکن آمنہ کے لال کی زبان ان کی مرضی سے نہیں ان کے رب کی مرضی سے بولے. ارے جن کا کلام تب ہوتا ہو جب رب چاہے جو اپنے ہونٹوں کو جنبش تب دیتے ہوں جب رب چاہے ان کی عظمت کا اندازہ پھر کون لگائے. جو کلام ابھی آپ سننے لگے یہ بھی رب کی رضا سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی خواہش نفس سے یہ ہونٹوں کو جنبش بھی نہیں دیتے. ہے کوئی بندہ کائنات میں ایسا؟ رب کہتا ہے یہ بولتا ہی تب ہے جب ہم چاہتے. ہماری مرضی ہو تو بولتا ہے ہم وحی کرتے ہیں تو بولتا ہے. اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وحی 2 قسموں پر مشتمل. ایک وحی جلی ہوتی ایک وحی خفی. بنیادی طور پہ گفتگو آپ کو مشکل لگے گی لیکن ذرا ساتھ چلنا مزہ بڑا آئے گا. کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس مسجد کا مزاج بڑا نرالا ہے. بڑے پڑھے لکھے تشریف فرما ہوتے ہیں بڑی ہستیاں ہیں جن کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہوتا ہے. ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہمارے اسلام میں بھی لوگ پڑھے لکھے ہو جائیں. کہو نا سبحان اللہ. مزاج ہے کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں اختلافی باتیں زیادہ ہوتی. اختلافی باتیں نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا یہ رب کا قرآن ہوگا یا حدیث مصطفیٰ. اب آگے ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے. مصطفیٰ نے فرما دیا سر تسلیم خم ہے. رب نے فرما دیا سر تسلیم خم ہے. تو جو بندہ نہ مانے اللہ اکبر جو بندہ نہ مانے اللہ اکبر جھوٹے ترانے گاتا رہے سبحان اللہ جھوٹی باتیں کرتا رہے میں بڑا عاشق ہوں سبحان اللہ. سنیوں کے ہاں یہ بات نہیں سبحان اللہ. جو کہتا ہے نا میں سنی ہوں تو نبی کا فرمان نہیں مانتا. یہ ہیں ایسے ہیں جو عمل کے کورے ترانے بڑے گاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں ہم تو ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے.
ہم کہتے ہیں کبھی نبی کا فرمان بھی مانا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ کو بتا دینا ہمارا نظریہ کیا ہے. ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے، اور وہی نظریہ ہے جو آمینہ کے لال نے دیا، انہیں آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا، بات پڑھ رہی ہے سیرت حلبیہ میں امام علی بن برہان الدین حلبی نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو میرا رب اولاد عطا کرے اگر وہ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھتے، من کان لہ مولودا فسماہ محمدا حبا لی فتبرکا باسمی. پڑھی جائے نا تو سبحان اللہ کہنا. قوم کو عادت پڑ گئی ہے شعروں پہ سبحان اللہ کہنا. ہم کہتے ہیں شعر کو ہمارا تمہارا کلام ہے، ٹوٹے پھوٹے لوگ کہہ دیتے ہیں، کبھی عقل مند لوگ بھی کہتے ہیں، ان سے بڑے بھی کہتے ہیں، کبھی غلط بھی کہہ جاتے ہیں شعروں میں. لیکن آمینہ کا لال اس سے بڑھ کے کوئی کلام ہی نہیں. سبحان اللہ. خدا کے کلام کے بعد اسی کلام کا ہمارا سارا جانتا ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں. وہ واجب الوجود ہے. سمجھتے ہو واجب الوجود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. وہ واجب الوجود ہے، وہ حی ہے، عدلی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق اس نے کی ہے. کائنات کی ہر شے اپنے ہونے میں، اپنے وجود میں، اپنے بقا میں، اپنے سانس کی ڈوری قائم رکھنے میں، ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی محتاج. اس کی محتاج ہے کائنات کی ہر شے اپنے ہونے میں، اپنی بقا میں، اپنی سانس کی ڈوری قائم رکھنے میں، اپنے وجود کا سلسلہ برقرار رکھنے میں اپنے رب کی محتاج ہے. اور رب کائنات کی ہر شے سے بے نیاز. پوری کائنات کی تخلیق اسی نے فرمائی. اگر عالم امر سے ہے تو کن کہہ کر، اگر عالم خلق سے ہے تو اپنے طریقے سے. عالم خلق میں کن استعمال نہیں ہوتا. شاید کوئی سمجھے کہ عالم خلق میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. اگر عالم خلق میں بھی کون ہوتا تو 6 دن زمین و آسمان بنانے میں نہ لگتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مکانوں سے پاک. جو بندہ کہے نا اللہ اوپر رہتا ہے وہ کافر ہے. میں آپ کو بتا دوں صحیح بات یہ، جو کہے نا اللہ اوپر رہتا ہے، اللہ مکان سے پاک، اللہ جہت سے پاک، اللہ رخ سے پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک، اللہ بدن سے پاک، اللہ اعضاء سے پاک. سنت کا نظریہ زمین و آسمان کی کوئی شے رب کو گھیر نہیں سکتی. رب ذوالجلال اس زمین کے بننے سے بھی پہلے تھا، اس آسمان کے قائم ہونے سے بھی پہلے تھا، اور اس زمین و آسمان کے ختم ہو جانے کے بعد بھی رب ذوالجلال اسی طرح ہی جل فرماتا. اور ہمارا نظریہ اہل سنت کا ہی ہے، جو بندہ کائنات میں رب کے سوا کسی اور کا حصہ جانے، رب کی تخلیق میں یہ سمجھے کہ یہ زمین کا کونا آدم نے بنایا، وہ مشرک ہے. اہل سنت کا نظریہ سن رہے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے عقیدے کی وضاحت کر دوں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو خطیب اپنے سامعین کے چہرے نہ پڑھ سکتا ہو اس کو خطابت کا کوئی حق بھی نہیں سمجھتا. شمول بڑا فکرہ ہے انگلش کا، کہتے ہیں فیس از the index of mind. شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے بندے کیا کر رہے ہیں. داد لینے والا ملا نہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے، اور یہ سمجھے کہ اپنے شعلہ بیان نہیں کرنا چاہتے. قسم خدا رب ذوالجلال نے چیزوں سے پاک کر دیا برگزیدہ بندوں کے صدقے سے. میں چاہتا ہوں آپ بھی پاک ہو. ریاکاری نہیں، نہ کوئی ریاکاری کرے. ریاکاری سے تو کوئی اپنی جان بھی پیش کر دے رب قبول نہیں کرتا. جان سے بڑی کوئی چیز نہیں. اگر کوئی ریاکاری سے اپنی شہید ہو جائے نا، رب قیامت کے دن فرمائے گا اس کو پھینکو دوزخ میں شہید. پھر ریاکار بندہ شہید سے بڑھ کے کوئی اور کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے؟ جان جس نے دے دی رب کے راستے، رب کہتے دوزخ میں ڈالو. کہتے کیوں؟ رب کہتے تو میرے لیے مرا ہی نہیں، تو بندوں کو دکھانے کے لیے مر گیا ہے. اگر ہم آپ سے داد وصول کرنے کے لیے
حضرت میری تعریف فرما رہے ہیں، میں شرم سے گڑا جا رہا ہوں، یقین جانے حضرت نے فرمایا ان کی دعا میں سمجھتا ہوں، یہ دعا ہے حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہم تو دین کے طالب علم ہیں چھوٹے سے، اس دین کے اندر اتنے بڑے بڑے آئے جن کے علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں، زمانے کا علم ان کے سامنے جھک جاتا ہے، بندے ان کے سامنے آتے تھے پانی پانی ہو جاتا، رب نے ان کو مرتبہ اتنی طاقت دے رکھی، اب وہی بندے رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں جو رب کے لیے ایک ایک قدم اٹھائے۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں روزہ اللہ کے ایک روزہ رکھ لیا نا کسی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من صام یوما فی سبیل اللہ زحزح اللہ وجهه عن النار 70 حریفا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کوئی بندہ ایک روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70,000 برس کی راہ سے دور کر دے۔ زیادہ نعرے نہ لگائیں، تو بات چلنے دیں نا تھوڑی سی بھی، میں تو آپ کی ایک تربیت کر رہا ہوں، میں تقریر نہیں شروع کر رہا۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو امامہ بالی عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ کوئی بندہ ایک روزہ اللہ کے راستے میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا بدلہ کیا دے، اس بندے کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق کھودی جاتی ہے جتنی زمین و آسمان کے فاصلے کے درمیان۔ ایک روزے کا بدلہ اگر وہ یہ دیتا ہے تو پوری زندگی کے روزوں کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ ریاکاری سے پاک ہو جائیں، اور جو آج دن ہے نا اس کے لیے بھی شروع سے ہی عرض کروں، اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ ایک کتاب ہے صحاح ستہ میں، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ، توجہ رکھو ذرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ اس کے لکھنے والے، اس کی شرح میں امام سیوطی مصباح الزجاجہ، شرح کا نام ہے مصباح الزجاجہ، اس میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ شب قدر کی رات کو 3 مرتبہ پڑھے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب کے کرم دے، جو بندہ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، پہلی مرتبہ پڑھے رب اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے، دوسری مرتبہ پڑھے رب اس کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ دے، تیسری مرتبہ پڑھے رب اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے۔ جس راوی نے اس حدیث کو بیان کیا نا ان کا نام ابو اسحاق ہے، ان کا شاگرد پوچھتا ہے استاد محترم ابو اسحاق یہ اس کے لیے ہے جو بندہ ریاکاری سے پاک ہو کے پڑھے، دل سے سچا ہو کے پڑھے۔ اس کے استاد جس نے یہ حدیث بیان کی تھی وہ بولے کہتے خدا کی قسم یہ کلمہ شب قدر کے اندر سوائے سچے دل والے کے کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ کیوں فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے نا شب قدر کی رات، یہ کافر اور منافق کے پیٹھ کے اوپر اس طرح بھاری ہوتی ہے جیسے اس کی پیٹھ پر پہاڑ گر پڑا۔ اب جو آپ لوگ آئے ہیں ہم سمجھتے رب نے آپ کو اس رات کے تبسم سے ریاکاری سے پاک کر دیا، اور اگر کوئی شائبہ باقی ہے تو دعا کرو پاک ہو جائے، چہرے پہ سلوٹ نہ رہے کسی، چہرے پہ سلوٹ ہو نا پتہ نہیں کوئی نیا جانور آ گیا ہے مدرسے میں، مجھے سمجھتے ہو شاید کہ نیا مولوی ہے کیا کر دے گا، بعد ہمارے ساتھ بھی سمجھے پتہ نہیں کیا بیان کر دیں گے، کچھ نہیں بیان کریں گے، اسلام ہی بیان، اسلام کا جو موضوع ہے وہی آپ کی خدمت۔ عزیزان گرامی قدر میں یہ عرض کر رہا تھا، گفتگو میری جاری ہونے لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو میرا رب اولاد عطا کرے اس کو چاہیے کہ اپنے ایک بیٹے کا نام، فرمان مصطفیٰ کر رہا ہوں، اس کو چاہیے کہ اپنے ایک بیٹے کا نام میرے نام پہ محمد رکھے، اگر اس نے اپنے بیٹے کا نام میرے نام کی برکت کی وجہ سے، میری ذات سے محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لیا، اس کا صلہ یہ کانا ہوگا بمولودہ فی الجنہ یوم القیامت بغیر حساب، میرا رب اس بچے کو اس کے والدین کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ ارے جس نبی کے نام کی برکت کا یہ حال ہے، اس نبی کی ذات کی برکت کا اندازہ کون لگا، اور اس کے سینے پہ جو
عزیزان گرامی قدر، میں یہ کر رہا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھا رب کی رضا کی خاطر، ایمان و احتساب کے ساتھ، رب کو راضی کرنے کے لیے، میرے رب نے اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ یہی فضیلت رمضان کی راتوں کو بھی ہے۔ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، اس کی زندگی کے رب نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس رمضان پہ رب نے ایک رات ایسی رکھی، ہمیں امید ہے وہ رات آج ہی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہے، امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنتے جائیے یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں دیکھ کے، یہ نہ کہہ دیں بھائی ہو گیا کچھ اور۔ ان عائشہ رضی اللہ ان عائشہ، عربی سمجھنے والا ہے نا کوئی؟ ان کہتے ہیں ان حروف جارہ میں سے، یہ اپنے ماں بعد اسم کے نیچے زیر دیتا ہے۔ 17 حروف ہیں، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ مندو مد حلا ربا حشب من عدا فی ان علا جب آ جائے نا کسی حرف سے پہلے تو اس کے حرف کے نیچے زیر دیتے۔ تو یہ بندہ ان عائشہ تے نہیں پڑھتا، ان عائشہ تا پڑھتا ہے۔ ان عائشہ تا کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے میں عائشہ تا پڑھتا ہوں کہ غیر منصرف۔ غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ سنو، خیر المنصرف ما فیہ علتان من تسن او واحدت تقوم مقامہما وہی شعر عدل ووصف وتانیث ومعرفت وعدل ثم جمع ثم ترکیب وعلم زائدتان من کان قبلها الف حکمہ اللہ کثرت ولا تنوین۔ غیر منصرف ہے، منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 پائے جائیں یا 1 پائے جائے تو اس کے نیچے زیر آ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے ہم نے عائشہ تا پڑھا۔ علم کا گھمنڈ بھی ہوتا ہے نا کبھی کسی، وہ بھی ٹوٹ جانا چاہیے۔ ان عائشہ تا، سنیے توجہ سے، میں گفتگو آپ کو سناؤں گا، خدا کی قسم آپ کو مزہ آئے، آپ کا ایمان نور و نلا نور ہو۔ ان عائشہ تا رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من لیلۃ الاواخر من شہر رمضان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابی بن کعب سے کسی نے پوچھا، حضرت تاک راتیں تو اتنی ہیں، آخری 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارا گمان ہے یہ 27 کو ہے اور آج ہی آ جائے۔ اگر آپ نے میرا بیان سن لیا محبت برا، آپ جائیں گے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ لگ گئی تو آمنہ کا لام ضرور آئے گا۔ سے امید ہے، اکثر موقع پہ ایسا ہو جاتا ہے، سرکار کو یاد کرے، سرکار اسے ملنے آ جاتے۔ میں یاد کر رہا تھا، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من لیلۃ الاواخر من عشر رمضان۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، آقا کونین نے فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، ان پر بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ ایسا صحابی ہے جس کے لیے نبی اکرم کہتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا دے۔ صرف نہیں فرمایا بہدے بہ الناس، لوگ اس سے ہدایت پاتے رہیں، ہدایت پاتے رہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لکھتے ہیں قاضی اعیاض
الاقوال کی کتاب الشفا سبحان اللہ تعریف حقوق المصطفیٰ میں یہ جو کتابیں بندہ عرض کر رہا ہے نا، اس نے آپ اپنی آنکھوں سے پڑھی، یہ کسی کی نوٹ بک سے چوری کر کے نہیں بیان کرتا، اپنی آنکھوں سے پڑھ کے اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتا۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں جو بندہ حضرت امیر معاویہ کو سب کو ختم کرے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں برا نظریہ دل میں رکھے، وَهِيَ كَلْبٌ مِّن كَلَابِ الْحَاوِيَةِ، وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، اور اسی کو حضرت مجدد الفزانی نے مکتوبات میں نقل کیا ہے، اسی کو امام احمد رضا نے احکام شریعت میں نقل کیا ہے، اور یہی اہل سنت کا نظریہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ بنت حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا ہے، اور جو اسلام قبول کرتا ہے قرآن کے نبی اکرم فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام انسان کی زندگی کے پچھلے گزرے ہوئے سارے گناہ مٹا دے۔ حضرت ابو سفیان کو سرکار نے اسلام اس کا قبول کیا ہے، اور وہ صحابی رسول ہیں، یہی تو آمینہ کے لال کا مرتبہ ہے، وہ اپنی ذات کے حوالے سے دشمنی رکھتے ہی نہیں، زندگی مصطفیٰ سے دشمنی کر گئے، آخر میں آ کے کہہ دیا تیرے مولا کو مانتے، نبی نے کہہ دیا جو میرے مولا کو مانے ہم اس سے راضی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ بن حضرت ابو سفیان بن حرب، ان سے پوچھا گیا بتاؤ یہ 27 رمضان المبارک کی کہ آخری تاک راتوں کے اندر شب قدر کب آتی؟ حضرت امیر معاویہ بیٹھے تھے نہ کھڑے ہو کے منہ کعبہ کی طرف کرے، حضرت امیر معاویہ نے اپنا منہ کعبہ کی طرف کر کے کہا اللہ کی قسم میں نے پوچھا تھا اپنے نبی مصطفیٰ سے، حبیب کبریا سے، احمد مجتبیٰ سے، محمد مصطفیٰ سے، علیہ تحیت و ثنا سے، کہتے میں نے پوچھا تھا سرکار کب ہوگی؟ آقا کونین نے فرمایا ارے لیلۃ القدر تلاش کرتا ہے، انہا لیلۃ القدر من 27 من شہر رمضان، ارے رمضان کی 27 کو ہوتی ہے شب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو سرکار نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کا قاری جا کے قبر نظر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا حضرت بتاؤ یہ شب قدر کب آتی؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں خدا کی قسم انہا لیلۃ القدر من 27 ثم خلفا، حضرت ابی بن کعب نے کہا یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہوتی ہے، اتنا کہنے کے بعد اللہ کی قسم اٹھا دی۔ جب کسی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھ لیا آپ کہتے ہیں جس پہ ابی بن کعب قسم اٹھا دے، امیر معاویہ قسم اٹھا دے، ابو حنیفہ اس کو کیوں نہ مانے؟ ان ہستیوں سے پتہ چلتا ہے رمضان المبارک کی 27 کو زیادہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث اور سنو، یہ حدیث ہے اس کے راوی سرکار کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس امزاد مصطفیٰ، اس امت کے فقیہ اعظم، اس امت کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس، ان کو آقا کونین نے 2 مرتبہ سینے سے لگا کے دعا کی، ارے جو نبی کے سینے سے 1 مرتبہ لگ جائے اس پہ تو دوزخ کی آگ حرام ہوتی ہے، یہ 2 مرتبہ سینے سے لگ گیا، آقا نے دونوں مرتبہ سینے سے لگا کے دعا کی اللہم علمہ التاویل القرآن، رب ذوالجلال میرے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ دوسری مرتبہ سینے سے لگایا سرکار نے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے عرض کیا اللہم فقہہ فی الدین، رب ذوالجلال میرے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دلائل النبوت میں امام ابو نعیم نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی پیدائش سے پہلے ان کی ماں، توجہ رکھیے ذرا سرکار کے علم غیب کی بات بھی سمجھیے، دلائل النبوت کا حوالہ کر رہا ہوں امام ابو نعیم کی کتاب ہے، اس حاجت کے پاس ابھی بھی عربی زبان کے اندر موجود ہے۔ دلائل النبوت میں امام ابو نعیم لکھتے ہیں آپ کی ماں نام کیا ہے ام الفضل، حضرت عباس کی بیوی سرکار کی چچی جان حضرت ام الفضل حضرت عبداللہ بن عباس کی ماں گزر رہی تھی، آقا کونین نے فرمایا چچی ٹھہر جا، چچی ٹھہر گئی، سرکار نے فرمایا جا چچی آمینہ کا
जलाल तुझे मुबारक देता है, मेरा रब तुम्हें खूबसूरत बेटा देगा। आपकी चची कहती है सरकार तुम कहते हो बेटा देगा, मुझे तो हमल के कोई आसार ही नहीं दिखाई देते, मुझे तो पता ही नहीं हमल भी है कि नहीं। सरकार ने फरमाया तुझे हो या ना हो, कह दिया अब हो के रहे। हजरत उम्मुल फजल कहती है सरकार कोई निशानी भी बताओ। सरकार ने फरमाया जाओ निशानी बताती। वो बच्चा जो पैदा होगा उसकी छाती चौड़ी होगी, उसकी पेशानी कुशादा होगी, उसकी नाक नोक की माने होगी जिस तरह तलवार की नोक होती, उसकी खूबसूरत नाक, उसकी आंखें मोटी मोटी होगी, उसके रुखसारों पे सुर्खी होगी, और उसका ऊपर वाला धाड़ इस तरह शेर की माने होगा, नीचे का जो हिस्सा है वो फुर्तीला होगा, चाको चौबन। और आका ने फरमाया एक निशानी और भी बता दे, उसकी गर्दन के पीछे एक लंबा धारीदार तेल होगा। सरकार फरमाते हैं निशानियां पूरी हो जाए तो लेके आ जाए, अगर ना पूरी हो तो कहना मोहम्मद ने ऐसे ही कह दिया। आपकी चच्ची हजरत उम्मुल, तवज्जो से सुनिए, हजरत उम्मुल फजल कहती मैं चली गई, वक्त गुजरता रहा, अपना वक्त पूरा होने के बाद जो है ना सुभान अल्लाह तवज्जो कीजिए ना, क्या आपकी चच्ची जान कहती है कि वक्त पूरा हो गया बेटा पैदा हो, सुभान अल्लाह। फरमाती मैंने बच्चा देखा, पहली निशानी उसकी छाती बड़ी चौड़ी, सुभान अल्लाह। दूसरी निशानी उसकी पेशानी बड़ी कुशादा, तीसरी निशानी उसकी नाक तलवार की नोक की मानंद है, कहती चौथी निशानी उसकी आंखें मोटी मोटी, कहती पांचवी निशानी उसका धड़ नीचे का जो है वो बड़ा फुर्तीला है। कहते मैंने कहा कि आखिरी निशानी भी देख लूं, कहती मैंने लपक के देखा गर्दन के ऊपर लंबा धारीदार तेल। कहती मैं फौरन उठी उस बच्चे को लेकर सरकार की बारगाह में आ गई। कहते सरकार ने अपनी उंगली लगाई, वही उंगली जो हसन के मुंह में लगी, वही उंगली जो हुसैन के मुंह में लगी। आका कौनैन ने अपना लुआब दहन निकाला, हदीस अर्ज कर रहा हूँ, कहानी नहीं सुना रहा, हदीस है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की माँ कहती है सरकार ने अपने मुंह में लुआब दहन निकाल के मेरे बेटे के मुंह में रख दिया और फरमाया जा चच्ची आज के बाद तू उम्मे अब्दुल्ला है, इस बच्चे का नाम मैं अब्दुल्ला रखता हूँ। कहती मैं ले जाने लगी तो मैं ठहर गई, सरकार और भी कुछ दे दो। आका कौनैन ने फरमाया इज़हबी बिअबिल खुलफा, चच्ची ले जा इस बच्चे को, ये बादशाहों का बाप बनने वाला है। अभी छोटा बच्चा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, सरकार कहते ले जा इसको, ये बच्चा बादशाहों का बाप बनने वाला है। हजरत उम्मुल फजल कहती मैंने कहा पहले फरमाया था बच्चा पैदा होगा, हो गया। कहती मैं खुशी के साथ जाके हजरत अब्बास को सुनाने लगी। हजरत अब्बास से कहा इस तरह कहा है सरकार ने, आपने फरमाया चल जरा मुझे भी ले जा। सरकार की बारगाह में आया तो अर्ज किया सरकार क्या इनाम दिया है मेरे बच्चे को, जरा मैं भी तो सुन लूं। सरकार ने फरमाया चचा बार बार क्या पूछता है, हमने क्या जो दिया, ये बादशाहों का बाप बनने वाला, इंतजार कर। खुदा की कसम तारीख इस्लाम उठा के देखो, हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला के बेटों ने 650 बरस तक हुकूमत की है इस्लाम से। पता चलता है अमीना का लाल अगर चाहे तो माँ के पेट की बात भी सुना सकता है, अगर चाहे तो 650 बरस के बाद की तकबीर, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और लिखने वाला कौन है? हजरत तवज्जो कीजिए, जिसका नाम मैं लेने लगा हूं लिखने वालों में तुम्हारा ईमान ताजा होगा। सैयदुल लसियात, फर्दुल अफराद, कुतुबुल अक़ताब, मरजाउल औताद, ताफ़िउल फसाद, ताफ़िउल बलाद, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, औसे समदानी, आरफ़े हक्कानी, आप भी कहते हैं ना सुभान अपनी किताब में नकल किया है। वो अब्दुल कादिर जिलानी जिसको नाम को सुनकर बड़े बड़े शादरों का पित्ता पानी होता है, और जिसके सामने बड़े बड़े वलियों की गर्दनें झुक जाती हैं। अरे जिसके नाम के वजीफे करके, जो रखना जिसके नाम के वजीफे करके सुल्तान बाहू जैसा वली कामल हो जाता है, उसी की शान में सुल्तान बाहू लिखता है ए तन मेरा पुरजे पुरजे जूं दर्दी दियां लीरा लीरा दी गल कफनी पाके संग फकीर
مدینہ بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں کرساں میرا میرا تکبیر اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں نو نو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولاں ایک کچا ہوں اتنا نٹھیاں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پجاں ہوں آپ مطلب توجہ ہے نا سبحان اللہ اپنا جملہ نہیں ہے شاید کو گمان کرے یہ خود لکھا ہے یہ ابو بکر صدیق کے فرمان کا ترجمہ کیا انہوں نے میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولاں ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پجاں مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا راوی کا نام حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے بلایا امیر المومنین نے کس امیر المومنین نے جس کا نام عمر بن خطاب ہے الحق ینطق علی لسان عمر الشیطان یفر من دل عمر انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی کان بعدی نبی لکان عمر اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب ارے وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں آقا نے فرمایا جس جگہ سے میرا عمر گزر جائے شیطان بھاگ جاتا ہے زبان پر میرا رب آپ بولتا ہے اگر میرے بعد نبوت کا سفر جاری رہتا تو عمر نبی ہوتا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزیزان گرامی قدر سنیے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے حضرت عمر بن خطاب نے بلا لیا صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے صحابہ کرام کے مجمع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو مخاطب کیا فرمایا صحابیوں یہ تو بتاؤ ایو لیلۃ القدر بتاؤ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے اترونہا تم کیا سمجھتے ہو تمہارا نظریہ کیا ہے کہتے میں بیٹھا ہوا تھا مجھے سپیشل بلایا گیا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے بلا لیا بٹھایا صحابیوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھئی لیلۃ القدر کب آتی ہے کہتے ہیں ایک صحابی اٹھا کہتے ہیں سرکار آتی ہے وہ لیلۃ القدر کی رات احدا و عشرین وہ تو 21 کی رات ہے ایک دوسرا کھڑا ہوا وقال بعضهم ثلاث و عشرین کھڑا ہوا 25 و عشرین ایک اور کھڑا ہوا اپنے اپنے والے سے بولنے لگا کوئی کہتا ہے 21 کو ہوتی ہے کوئی کہتا ہے 23 کو ہوتی ہے کوئی کہتا ہے 25 کو آتی ہے کوئی کہتا ہے 29 کی رات آتی ہے کہتے ہیں ہر کوئی بول گیا میں گردن جھکا کے بیٹھا ہوا تھا حضرت عمر نے کہا مالک یا ابن عباس لا تکلم اے عبداللہ بن عباس تجھے کیا ہے تو کیوں نہیں بولتا گردن جھکا رکھی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا امیر المومنین آپ کا اپنا فرمان ہے کہ تو بڑوں میں نہ بولا کر چھوٹے بچے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 13 برس تھی حضرت عبداللہ بن عباس 13 برس کے بچے تھے کہتے ہیں حضرت عمر کے بول بھائی تو کیوں نہیں بولتا کہتے ہیں میں نے عرض کیا سرکار میں کیسے بولوں آپ کا حکم ہے بڑوں میں نہ بولا کر حضرت عمر نے کہا وہ تو میں تمہیں ویسے ہی سمجھانے کے لیے کہتا رہتا ہوں لیکن تجھے تو رب نے سمجھ بڑوں سے بھی عطا کی ہے بڑوں سے بھی بڑی عطا کی ہے آج تو میں نے تجھے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بلایا خاص طور پر پوچھنا چاہتا ہوں بتا بھائی لیلۃ القدر کب آتی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے میں کھڑا ہو گیا حضرات توجہ کیجئے لیلۃ القدر کب آتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے میں کھڑا ہوا میں نے کہا سرکار سنیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وتر ویحب الوتر اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی طاق ہے اور طاق ہی کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی تنہا اور تنہا ہی کو پسند کرتا ہے اسی لیے تو اس تنہا رب نے اپنا محبوب بھی تنہا بنایا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے کہا اللہ طاق ہے طاق ہی کو پسند کرتا ہے طاق سمجھ دو طاق اور جفت وہ ہوتا ہے جو دو پہ تقسیم ہو جائے طاق وہ ہے جو ایک اپنے آپ پہ اور ایک اس کے علاوہ تیسرے پہ تقسیم نہ ہو طاق اس کو کہا جائے جو دو پہ تقسیم نہ ہو
جو دو پہ تقسیم نہ ہو. فرماتے ہیں اللہ تنہے کو پسند کرتا ہے. کہتے جب میں نے یہ جملہ کہا حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا عبداللہ بن عباس آگے بھی بولو. کہتے میں نے عرض کیا سرکار اللہ طاعت کو پسند کرتا ہے اور طاعت میں سب سے زیادہ جس عدد کو پسند کرتا ہے وہ 7 کا عدد ہے. وہ 7 کا عدد ہے. کہتے ہیں انہوں نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا سرکار دلیل یہ ہے رب نے آسمان بنائے رب نے آسمان بنائے زمینیں بنائیں رب ذوالجلال نے ہفتے کے دن بنائے رب ذوالجلال نے سورۃ فاتحہ کی آیتیں رکھی رب ذوالجلال نے حامیم سے جو سورتیں شروع ہوتی ہیں وہ بھی رکھی ساتھ. آپ قرآن بیٹھے پوچھ لیجیے حامیم سے جو سورتیں شروع ہوتی ہیں ان کی تعداد بھی 7. خانہ کعبہ کے طواف کے سلسلے بھی صفا و مروہ کی سعی کے سلسلے بھی. بولتے جاتے کہتے ہیں بندہ جب سجدہ کرتا ہے زمین پر اس کے اعضائے سجدہ بھی رب ذوالجلال نے بندے کے لیے 7 چیزیں رکھی. حضرت عمر بن خطاب کہتے عبداللہ بن عباس ابھی میں مطمئن نہیں ہوا اور بھی بیان کرا. کہتے میں نے عرض کیا سرکار یہ بھی سنیے رب ذوالجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کو جو خواب کے اندر گائیں دکھائیں ان کی تعداد بھی جو بالیاں دکھائیں ان کی تعداد بھی. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس میں نے عرض کیا سرکار رب نے جو نسب کے رشتے حرام کیے ان کی تعداد بھی. حضرت عمر چونک گئے. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس تو نے یہ کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا سرکار رب نے جو نسب کے 7 رشتے حرام کیے ان کی تعداد بھی 7. حضرت عمر کہتے پڑھ کے سنا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے میں نے پڑھنا شروع کیا امہاتکم وبناتکم واخواتکم. گننا تمہارا کام ہے. قاری صاحب بھی گن رہے تم بھی گن لو. امہاتکم ایک کہو امہاتکم بناتکم امہاتکم وبناتکم اخواتکم اماتکم خالاتکم بنات الاخ وبنات الاخت. 7 پورے ہو گئے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس میں نے عرض کیا سرکار رب نے جو سسرالی رشتے حرام کیے مذاق نہیں کرنا مجھ کو شاید کوئی یہ سمجھے میں حدیث سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں عمر بن خطاب کے سامنے یہ تقریر کر رہا تھا. کہتے ہیں میں نے جب یہ کہا سسرالی رشتے 7 حرام کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اور بھی بیان کر. کہتے ہیں میں نے عرض کیا رب ذوالجلال نے زمین سے جو بندے کی غذا کے لیے مجموعے کے طور پر غذائیں تیار کی ان کی تعداد بھی. حضرت عمر کہتے ہیں بھائی ہم نے اور تو پڑھی ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی پڑھ. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة أبا متاعا لكم ولأنعامكم. کہتے میں پڑھتا جاتا تھا حضرت عمر سنتے جاتے. کہتے میں نے کہا جناب جس کو بھی دیکھو ساتھ جس کو بھی دیکھو ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور بھی بیان کر. کہتے میں نے عرض کیا سرکار دیکھ لو دوزخ کے دروازے بھی 7 دوزخ کے درجے بھی 7 ہے دونوں والا دروازہ. کہتے حضرت عمر بن خطاب نے کہا بھائی تو بازی لے گیا ان بڑے بڑے لوگوں کو تو تیرے جیسا بھی پتا نہیں. کہتے مجھ سے کہتے ہیں بتا اب تو کہتا کیا ہے. کہتے میں نے کہا سرکار ذرا قرآن کی سورت کو بھی پڑھ کے دیکھو ادھر تو 7 کا عدد مکمل ہو گیا رب کو پیارا ہے. کہتے حضرت عمر بن خطاب نے کہا عبداللہ بن عباس اب تو کیا کہتا ہے. کہتے میں نے کہا سرکار پڑھیے رب نے فرمایا لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں عمر گنو امیر المومنین گنیے لیلۃ القدر کے کلمے میں 30 کلمے ہیں نا اس سورت کے اندر 5 آیتیں 30 کلمے 112 حروف. کہہ دو سبحان اللہ. کہتے میں نے عرض کیا سرکار پڑھیے لیلۃ القدر ہے مرکب اضافی مرکب ناقص کی ایک قسم ہے. اس کو پڑھیے اس کے حرف کتنے. کہتے ہیں پڑھنے لگا لام یا لام تا الف لام قاف لام را. عمر بن خطاب کہتے ہیں 9 ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سرکار ذرا ٹھہریے دیکھیے اس پوری سورت کے اندر لیلۃ القدر آیا کتنی مرتبہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ذرا پڑھنا زمانے کو پتا چلے. کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا انا انزلنا
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. عبداللہ بن عباس کہتے سرکار اس کلمے کے حرف بنتے ہیں 9, آیا ہے 3 مرتبہ, ذرا ضرب دیجئے 9 کو 3 سے. حضرت عمر نے نعرہ لگایا بنتے ہی 27 ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی تو تو بازی لے گیا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے سرکار ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. علم کو دیکھو اس نوجوان کو, کہتے مجھے پڑھایا علی نے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے یہ علم مجھے علی نے پڑھایا جو بتا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے سرکار ذرا ٹھہریے. آپ کہتے ہیں اب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب ذرا کلمے گنیے. گننے شروع انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لئی کہتے گنتے گئے. میں نے کہا کتنے ہوئے؟ کہتے 30 ہو گئے. کہتے عبداللہ بن عباس سرکار جب دوبارہ گنیے. جب گننے شروع ہوئے تو چلتے رہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. ہو گئے 26. آگے آگیا کون سی رات ہے یا جس میں اشارہ کیا وہ لفظ ہے یا. کہتے ہیں دیکھو کلمہ کتنا ہے, گنا گیا تو 27واں ہوا. ابن عباس نے کہا خدا کی قسم شب قدر ہوتی ہی 27. اب زمانہ مارا پھرتا رہے. وہ جو قول حضرت امیر معاویہ نے کہہ دیا, وہ جو ابی بن کعب نے کہہ دیا, وہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہہ دیا, وہ کہتا ہے کہ 27 کو نہیں. بعض لوگ سرکار کے علم پر تان کرتے, سرکار کے علم پر تان کر کے کہتے ہیں کہ سرکار کو پہلے علم غیب دیا گیا تھا اور لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا, بعد میں رب نے واپس لے لیا. حضرت عبادہ بن صامت کے حوالے سے یہ روایت بھی مشہور ہے. عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی نے بھی لکھا, فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا. حضرت توجہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیلۃ القدر کی بات تو سن لو. عزیزان گرامی قدر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہاں بھی سن لیجیے. حضرت عبداللہ بن عباس نے تو 27 پہ قسم اٹھا دی, ابی بن کعب نے بھی 27 پہ قسم اٹھا دی, امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی قسم اٹھا دی, حضرت امیر معاویہ نے بھی قسم اٹھا دی, اور ہمارے عبد القادر جیلانی نے بھی قسم اٹھا دی. اور صاحب ابریز علامہ عبدالعزیز دباغ ان کے شاگرد ارشد جامعہ نظامیہ بغداد کے شیخ الحدیث مدرس اعلیٰ, اپنے زمانے کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی کا وائس چانسلر, جس یونیورسٹی کے اندر حضرت شیخ سعدی شرازی پڑھتے رہے, بلغ اللؤلؤ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اس رباعی کا لکھنے والا حضرت شیخ سعدی بھی اسی مدرسے سے پڑھا, حضرت علامہ عبدالرحمن جامی بھی اسی مدرسے میں پڑھے, پھر اس نے بھی پڑھاتے رہے. عزیزان گرامی قدر اس کا وائس چانسلر نام ہے احمد بن مبارک سلجماسی. کہتے میں حدیث پڑھاتا رہا, پورے 21 برس تک میں نے حدیث پڑھائی. 21 برس حدیث پڑھانے کے بعد میں نے دیکھا میرے دل کی دنیا نہیں بدلتی. کہتے میرے دل پہ پتھر لگ گیا, کہتے میرے دل پہ ریکت تاری نہیں ہوتی, بڑا پریشان ہوا. کسی بندے نے کہا بھائی تو کتابیں تو بڑی پڑھتا ہے, کبھی کسی ایسے بندے سے بھی ملا جو کتاب والے سے تعلق رکھتا. کہتے میں نے کہا بھائی بتاؤ کس کے پاس جاؤ. بتانے والے نے کہا بھائی وہاں فلاں شخص فلاں جگہ پہ بغداد کے کونے پر ایک بزرگ رہتا ہے جو پڑھا نہیں کسی مدرسے سے, اس کے دروازے پہ جا. کہتے میں حاضر ہوا, جا کے میں نے کہا کہ پیر صاحب ہیں, سے ملنا چاہیے. آج کل کے پیروں کی طرح نہیں, وہ پیر جو رب کی خبر دے رہے, وہ پیر نہیں جو خالی جھوٹے طویل لکھ کے لوگوں کو لوٹ کے لے جاتا. وہ نہیں, سچے کی بات نہیں میں کر رہا, میں جھوٹے کی بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم اہل سنت کا یہ پیر نہیں, اہل سنت کا پیر ہے داتا علی اجویری, اہل سنت کا پیر ہے خواجہ معین الدین, اہل سنت کا پیر ہے خواجہ نظام الدین, اہل سنت کا پیر ہے فرید الدین گنج شکر, اہل سنت کا پیر ہے مختار کاکی ماں کے پیٹ کے اندر قرآن. ابھی دانے گرامی قدر سنیے,
کہتے میں حاضر ہوا, میں نے عرض کیا پرکھو تو صحیح یہ پیر کیسا ہے. کہتے میں نے عرض کیا سرکار 2 سوال پوچھنا چاہتا. انہوں نے کہا بھائی پوچھ لے. کہتے ہیں جناب ایک سوال یہ, حضرات سنیے. کہتے ہیں سرکار ایک سوال ہے. انہوں نے فرمایا بول بھائی کیا سوال. کہتے ہیں جی 2 حدیثیں ہیں میں سمجھنا چاہتا. ایک محدث 21 برس حدیثیں پڑھانے کے بعد ایک بوڑھے بابے سے حدیث سمجھنے جاتا ہے. حضرات توجہ کیجیے. کہتے ہیں میں گیا, میں نے کہا جناب 2 حدیثیں, میں یہ مکمل کر کے اپنی گفتگو چھوڑ دوں گا. کہتے ہیں میں حاضر ہوا, میں نے عرض کیا سرکار 2 حدیثیں سمجھنا چاہتا ہوں. بوڑھا بابا لیٹا ہوا تھا, اٹھ کے بیٹھ گیا. کہتا ہے پوچھ بھائی کیا پوچھتا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا سرکار بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آقا کونین مسجد نبوی میں بیٹھ گئے. سرکار بیٹھے, نمازیوں کی طرف چہرہ کر لیا. سرکار کا ایک صحابی آیا, اس نے کہا سرکار میں نے آج رات ایک خواب دیکھا. سرکار نے فرمایا بھائی کیا دیکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ پورا آسمان جو ہے اس کے اوپر کالا سیاہ بادل چھا گیا, اور اس بادل کے ایک کونے سے گھی کے قطرے نچڑ نچڑ کر زمین پہ گر رہے ہیں. زمانہ اس پہ گر گر کر اس کو سیلاب ہو. یہ حدیث ہے. دوسرے کونے سے شہد اترتا ہے. سبحان اللہ. شہد کے قطرے نچڑ نچڑ کے زمین پہ گرتے. اس نے کہا سرکار تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے ایک زنجیر اتری, وہ زمین تک آ گئی. سب سے پہلے شخص آپ ہیں جس نے آپ نے زنجیر کو پکڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تو کہتے آپ پکڑ کر اس کے اوپر چڑھ گئے. کہتے اس کے بعد مجھے نہیں پتا ایک اور بندہ آیا, اس نے بھی پکڑا, زنجیر کے سارے آسمانوں پہ چڑھ گئے. دوسرا بندہ آیا, وہ بھی چڑھ گئے. کہتا تیسرا بندہ آیا, جب وہ زمین سے لے کر آسمان کے درمیان پہنچا, نصف الطریق آدھا راستہ طے کیا, زنجیر ٹوٹ گئی. وہ دھڑام سے زمین پہ آ گرا. تھوڑی دیر پر گرا رہا اور پھر اس نے اپنے کپڑے صاف کیے, پھر زنجیر قائم ہوا, پھر وہ پکڑ کر اوپر چڑھ گئے. وہ صحابی کہتا ہے سرکار میں یہ پوچھنے آیا ہوں یہ خواب کیا ہے, اس کی تعبیر کیا. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے لبوں کو جنبش نہیں دی, ابھی گلے قدس کی پتیوں کو حرکت نہیں ہوئی, ابھی رحمتوں کے پھول نہیں برسے, ابھی دل کا کشر فتح کر لینے والی آواز فضا میں نہیں گونجی. سرکار کا یار پروانہ چراغ مصطفی, چار غار مصطفی, چار مزار مصطفی, بغداد شناسہ نبوت, منبع جود و سخا, مرکز مہر و وفا, کرے صدق و صفا, کرے تسلیم و رضا. حضرت ابوبکر صدیق کھڑا ہو گیا. ابوبکر صدیق ہے کون؟ علی سے تو پوچھو, علی سے تو پوچھو, حضرت علی شیر خدا سے پوچھو. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں اللہ کی قسم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے بہتر اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو اس کا نام ابوبکر صدیق ہے. حضرت علی شیر خدا کا یہ فرمان نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے, پڑھ لو. جب کسی نے حضرت علی شیر خدا کے سے ان کے دور خلافت میں پوچھا کچھ بیان ابوبکر کے بارے میں بھی سنا دو, حضرت علی شیر خدا نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے, جس کو رب صدیق کہہ دے, جس کو مصطفیٰ صدیق کہہ دے, جس کو رب کا قرآن صدیق کہہ دے, جس کو رب کا فرشتہ جبریل صدیق کہہ دے. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا بتاؤ ابوبکر صدیق ہے. حضرت علی شیر خدا بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, چہرہ کعبے کی طرف. کہتے ہیں میں تمہیں وہ بات نہیں سناتا کہ تو عام سمجھے. حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے نبی نے علیحدہ بلایا تھا, علیحدہ بلا کے کمرے میں بٹھا کے سرکار نے, یا میں تھا یا میرا آقا تھا, سرکار نے بلا کے فرمایا علی سن, میں نے تیرے متعلق 3 مرتبہ رب سے گزارش کی تھی, 3 مرتبہ سن لو علی اس کا راوی ہے. حضرت علی کہتے ہیں مجھے سرکار نے فرمایا قربان جائیں ابھی مجھ سے بھی کوئی سچا ہے. حسن و حسین کا بابا, فاطمہ کے سر کا تاج, تاجدار حلتا, مراد کل کفا, سخاوت کا سمندر, شجاعت کا غضنفر, مولا علی مشکل کشا شیر خدا, باب مدینہ تو نیلم, فاتح خیبر. حضرت علی کہتے مجھے سرکار نے فرمایا علی میں نے تیرے متعلق 3 مرتبہ رب سے پوچھا مولا اجازت دے مصلی پہ علی کو کھڑا کروں. علی بیان کرتا ہے آقا کونین نے فرمایا جب میں نے 3 مرتبہ پوچھا, تینوں مرتبہ رب نے فرمایا نہیں مصطفیٰ, یہ حق ابوبکر کے سوا کسی کا نہیں.
खुदा की कसम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, आका कौनैन से पूछा गया, आका बताओ अबू बकर को खिलाफत कैसे दी, अबू बकर को इमामत के मसल्ले पे कैसे खड़ा किया। आका कौनैन ने फरमाया वल्लाहि ला 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 या वल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबू बकर, अल्लाह की कसम अबू बकर के सिवा, अबू बकर की इमामत के बगैर ना मेरा रब राजी होता था ना ईमान वाले। मैंने अबू बकर को रब के हुक्म से खड़ा किया है। अदीदान गिरामी कदर जितना बयान करता जाऊं बात बढ़ती जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, एक बात और सुन लो, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लो बुदना ईमान अबी बकर मा ईमान अहले लर्द लरुज्जिहा बिहिम, सुनिए हदीस। आका कौनैन फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत के सारे अफराद का ईमान तराजू के एक पल्ले में रख दो, अबू बकर का ईमान तराजू के एक पल्ले में रख के इसका मैदान करो, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लरुज्जिहा बिहिम, वस्ताद की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, मेरे अबू बकर का ईमान मेरी उम्मत के सारे अफराद के ईमान से बाद नबीहा अबू बकर। अदीदान गिरामी कदर सरकार से उसने ख्वाब पूछा, आका कौनैन नबी बोले नहीं, अबू बकर उठ के खड़े हो गए। कहते हैं सरकार, ये हदीस है सारी, कहते हैं सरकार मुझे इजाजत दे मैंने बयान करूं इस ख्वाब की ताबीर। अरे उस्ताद कितना राजी होता है जब शागिर्द इस मकाम पे पहुंचे। अरे सरकार मुस्कुरा पड़े, फरमाया अबू बकर मैं इंतजार कर रहा हूं, बोलना। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं सरकार ये जो बादल है ना, घना बादल से इससे मुराद दीन इस्लाम है। कैसी तबीर की है। कहते हैं आका वो जो घी के कतरे उतरते हैं वो रब की तौहीद के फयूज़ व बरकत। कहते हैं सरकार ये जो शहद उतरता है ना जमीन पर, कहते हैं ये जो शहद उतरता है ना ये आपकी रसालत के फयूज़ व बरकत। शहद के साथ तशबीह दी है अबू बकर ने सरकार को, मीठा भी है तलावत भी रखता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ताबीर बयान की। इमाम बुखारी यहाँ पे आके खामोश हो, कहते हैं इतनी बयान करने के बाद अबू बकर आगे बढ़ कहते सरकार मैंने सही बयान की है या सही बयान की है या गलत? आका कौनैन के गुले गुलस की पत्तियों को हरकत हो। सरकार ने फरमाया अबू बकर ख्वाब की तबीर बयान करने में तुझसे थोड़ी सी खता हो गई और थोड़ी सी तूने सही बयान कर दी। जो सही थी वो इमाम बुखारी ने बयान कर दी है, जो सही नहीं थी वो इमाम बुखारी बयान ही नहीं कर सकता। वो कहते हैं अहमद बिन मुबारक शलजमासी, याद है ना, वो कहते हैं मैंने उन पीर साहब से पूछा जनाब बताइए इसकी तबीर क्या है। कहते अच्छा ये बात है, ठहर जा। कहते लेटे उठ के बैठ गए। कहते आप पूछ, कहते मैं बोलता जाता था वो ख्वाब की तबीर बयान करते जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कहते हैं अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने इस मसले को समझने के लिए अहमद बिन मुबारक शलजमासी कहता है 21 वर्ष जामिया निजामिया का शेखुल हदीस, कहते हैं मैंने इस मसले को समझने के लिए सैकड़ों किताबें पढ़ी, मैं हजारों असातिज़ा के दरवाजे पे हाजिर हुआ। कहते खुदा की कसम मुझे किसी ने न समझाया इस मसले की तबीर की, इस ख्वाब की तबीर क्या है। कहते वो बाबा जो बोलता था उससे मेरा सीना पिघलता जाता था, मेरे सीने में रिकत तारी हो जाती थी। मुरक्कब नाकस की एक किस्म है, इसको पढ़िए, इसके हरफ कितने। कहते पढ़ने लगा ला या लाम ता अलिफ लाम काफ दाल। उमर बिन खत्ताब कहते 9 हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते सरकार जरा ठहरिए, देखिए इस पूरी सूरत के अंदर लैलतुल कद्र आया कितनी मर्तबा। हजरत उमर कहते जरा पढ़ना जमाने को पता चले। कहते मैंने पढ़ना शुरू किया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते सरकार इस कलमे के हरफ बनते हैं 9, आया है 3 मर्तबा, जरा ज़रब दीजिए 9 को 3 से। हज़रत उमर ने नारा लगाया बनते ही 27 है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा भाई तू तो बाजी ले गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते सरकार अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। इल्म तो देखो इस नौजवान को, कहते मुझे पढ़ाया अली ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास
पढ़ाया जो बता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं सरकार जरा ठहरिए। आप कहते हैं अब क्या कहता है? वो कहते हैं जनाब जरा कलमे गिनिए। गिनने शुरू हुए, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लई कहते गिनते गए, मैंने कहा कितने हुए? कहते 30 हो गए। कहते अब्दुल्लाह बिन अब्बास सरकार जरा दोबारा गिनिए। जब गिनने शुरू हुए तो चलते रहे। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन। हो गए 26। आगे आ गया कौन सी रात है या हत्ता मतलाइल फज्र। जिसमें इशारा किया वो लफ्ज़ है या। कहते देखो कलमा कितना है? गिना गया तो 27वां हुआ। इब्न अब्बास ने कहा खुदा की कसम शब-ए कद्र होती ही 27। अब जमाना मारा फिरता रहे। वो जो कौल हजरत अमीर माविया ने कह दिया, वो जो उबई बिन काब ने कह दिया, वो जो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने कह दिया, वो कहता है कि 27 को नहीं। बाद लोग सरकार के इल्म परतान करते, सरकार के इल्म परतान करके कहते हैं कि सरकार को पहले इल्म गैब दिया गया था और लैलतुल क़द्र का इल्म दिया गया था, बाद में रब ने वापस ले लिया। हजरत उबादा बिन सामत के हवाले से ये रवायत भी मशहूर है। उम्दतुल कारी के अंदर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने भी लिखा, फतहुल बारी में अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने भी लिखा। हजरत तवज्जो है कि नहीं? सुभान अल्लाह। कद्र की बात तो सुन लो। अज़ीज़ान किरामी कद्र हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान यहाँ भी सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने तो 27 पे कसम उठा दी, उबई बिन काब ने भी 27 पे कसम उठा दी, इमाम आज़म अबू हनीफा ने भी कसम उठा दी, हजरत अमीर माविया ने भी कसम उठा दी और हमारे अब्दुल कादिर जिलानी ने भी कसम उठा दी। और साहिब इब्रीज अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बा उनके शागिर्द अरशद जामिया निज़ामिया बगदाद के शेखुल हदीस मुदर्रिस आला, अपने जमाने की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हजरत शेख सादी शरादी पढ़ते रहे, लिखने वाला हजरत शेख सादी भी उसी मदरसे से पढ़ा, हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी भी उसी मदरसे में पढ़े, फिर उसने भी पढ़ाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी कदर उसका वाइस चांसलर नाम है अहमद बिन मुबारक सलजमासी। कहते मैं हदीस पढ़ाता रहा, पूरे 21 बरस तक मैंने हदीस पढ़ाई। 21 बरस हदीस पढ़ाने के बाद मैंने देखा मेरे दिल की दुनिया नहीं बदलती। कहते मेरे दिल पे पत्थर लग गया, कहते मेरे दिल पे रिकत तारी नहीं होती, बड़ा परेशान हुआ। किसी बंदे ने कहा भाई तू किताबें तो बड़ी पढ़ता है, कभी किसी ऐसे बंदे से भी मिला जो किताब वाले से ताल्लुक रखे। कहते मैंने कहा भाई बताओ किसके पास जाऊं? बताने वाले ने कहा भाई वहां फलां शख्स फलां जगह पे बगदाद के कोने पर एक बुजुर्ग रहता है जो पढ़ा नहीं किसी मदरसे से, उसके दरवाजे पे जा। कहते मैं हाजिर हुआ, जाके मैंने कहा कि पीर साहब है, इनसे मिलना चाहिए। आजकल के पीरों की तरह नहीं, वो पीर जो रब की खबर दे रहे, वो पीर नहीं जो खाली झूठे तवीज लिख के लोगों को लूट के ले जाता, वो नहीं। सच्चे की बात नहीं मैं कर रहा, मैं झूठे की बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम। अहले सुन्नत का ये पीर नहीं, अहले सुन्नत का पीर है दाता अली अजमेरी, अहले सुन्नत का पीर है ख्वाजा मोइनुद्दीन जी, अहले सुन्नत का पीर है ख्वाजा निजामुद्दीन, अहले सुन्नत का पीर है फरीदुद्दीन गंज शकर, अहले सुन्नत का पीर है मुख्तियार काकी माँ के पेट के अंदर कुरान। अज़ीज़ान गिरामी कदर सुनिए, कहते मैं हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया पर खुद तो सही ये पीर कैसा है? कहते मैंने अर्ज किया सरकार 2 सवाल पूछना चाहता। उन्होंने कहा भाई पूछ ले। कहते हैं जनाब एक सवाल ये, हजरात सुनिए। कहते हैं सरकार एक सवाल है। उन्होंने फरमाया बोल भाई क्या सवाल? कहते हैं जी 2 हदीसें हैं मैं समझना चाहता। एक मुहद्दिस 21 बरस हदीसें पढ़ाने के बाद एक बूढ़े बाबे से हदीस समझने जाता है। हज़रात तवज्जो कीजिए। कहते मैं गया, मैंने कहा जनाब 2 हदीसें, मैं ये मुकम्मल करके अपनी गुफ्तगू छोड़ दूंगा। कहते मैं हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया सरकार 2 हदीसें समझना चाहता हूँ। बूढ़ा बाबा लेटा हुआ था, उठ के बैठ गया। कहता है पूछ भाई क्या पूछता है? कहते मैंने कहा सरकार बुखारी
شریف میں ایک حدیث آتی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آقا کونین مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، سرکار بیٹھے نمازیوں کی طرف چہرہ کر لیا، سرکار کا ایک صحابی آیا، اس نے کہا سرکار میں نے آج رات ایک خواب دیکھا، سرکار نے فرمایا بھائی کیا دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ پورا آسمان جو ہے اس کے اوپر کالا سیاہ بادل چھا گیا اور اس بادل کے ایک کونے سے گھی کے قطرے نچڑ نچڑ کر زمین پہ گر رہے ہیں، زمانہ اس پہ گر گر کر اس کو سیراب ہو رہی ہے، حدیث ہے، دوسرے کونے سے شہد اترتا ہے، سبحان اللہ، شہد کے قطرے نچڑ نچڑ کے زمین پہ گرتے۔ اس نے کہا سرکار تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے ایک زنجیر اتری، وہ زمین تک آ گئی، سب سے پہلے شخص آپ ہیں جس نے آپ نے زنجیر کو پکڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں، وہ کہتے ہیں آپ پکڑ کر اس کے اوپر چڑھ گئے، کہتے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں پتا ایک اور بندہ آیا، اس نے بھی پکڑا زنجیر کے سارے آسمانوں پہ چڑھ گئے، دوسرا بندہ آیا وہ بھی چڑھ گئے، کہتے ہیں تیسرا بندہ آیا، جب وہ زمین سے لے کر آسمان کے درمیان پہنچا، نصف الطریق آدھا راستہ طے کیا، زنجیر ٹوٹ گئی، وہ دھڑام سے زمین پہ آ گرا، تھوڑی دیر پر گرا رہا اور پھر اس نے اپنے کپڑے صاف کیے، پھر زنجیر قائم ہوا، پھر وہ پکڑ کر اوپر چڑھ گئے۔ وہ صحابی کہتا ہے سرکار میں یہ پوچھنے آیا ہوں یہ خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے لبوں کو جنبش نہیں دی، ابھی گلے قدس کی پتیوں کو حرکت نہیں ہوئی، ابھی رحمتوں کے پھول نہیں برسے، ابھی دل کا کشر فتح کر لینے والی آواز فضا میں نہیں گونجی، سرکار کا یار غار، پروانہ چراغ مصطفی، چار غار مصطفی، چار مزار مصطفی، مداد شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، کرے صدق و صفا، کرے تسلیم و رضا، حضرت ابوبکر صدیق کھڑا ہو گیا، ابوبکر صدیق ہے کون؟ علی سے تو پوچھو، علی سے تو پوچھو، حضرت علی شیر خدا سے پوچھو، حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں اللہ کی قسم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے بہتر اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا یہ فرمان نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، پڑھ لو۔ جب کسی نے حضرت علی شیر خدا کے سے ان کے دور خلافت میں پوچھا کچھ بیان ابوبکر کے بارے میں بھی سنا دو، حضرت علی شیر خدا نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، جس کو رب صدیق کہہ دے، جس کو مصطفیٰ صدیق کہہ دے، جس کو رب کا قرآن صدیق کہہ دے، جس کو رب کا فرشتہ جبریل صدیق کہہ دے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا بتاؤ ابوبکر صدیق ہے؟ حضرت علی شیر خدا بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، چہرہ کعبے کی طرف، کہتے ہیں میں تمہیں وہ بات نہیں سناتا کہ تم عام سمجھے۔ حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے نبی نے علیحدہ بلایا تھا، علیحدہ بلا کے کمرے میں بٹھا کے سرکار نے، یا میں تھا یا میرا آقا تھا، سرکار نے بلا کے فرمایا علی سن میں نے تیرے متعلق 3 مرتبہ رب سے گزارش کی تھی، 3 مرتبہ سن لو علی اس کا راوی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے سرکار نے فرمایا قربان جائیں مجھ سے بھی کوئی سچا ہے؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، مولا علی مشکل کشا شیر خدا، باب مدینہ طویلم، فاتح خیبر۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے سرکار نے فرمایا علی میں نے تیرے متعلق 3 مرتبہ رب سے پوچھا مولا اجازت دے مصلی پہ علی کو کھڑا کروں۔ علی بیان کرتا ہے آقا کونین نے فرمایا جب میں نے 3 مرتبہ پوچھا، تینوں مرتبہ رب نے فرمایا نہیں مصطفیٰ یہ حق ابوبکر کے سوا کسی کا نہیں۔ خدا کی قسم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں آقا کونین سے پوچھا گیا آقا بتاؤ ابوبکر کو خلافت کیسے دی، ابوبکر کو امامت کے مسلح پہ کیسے کھڑا کیا؟ آقا کونین نے فرمایا واللہ لا 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 یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کی قسم ابوبکر کے سوا ابوبکر کی امامت کے بغیر نہ میرا رب راضی ہوتا تھا نہ ایمان والے۔ میں نے
کیا ہے. عزیزان گرامی قدر جتنا بیان کرتا جاؤں بات بڑھتی جائے. سبحان اللہ ماشاء ایک بات اور سن لو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بدنا ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہم. سنیے حدیث. آقا کونین فرماتے ہیں اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو, ابو بکر کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ کے اس کا میزان کرو, والذی نفس محمد بیدہ لرجحا بہم. وذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, میرے ابو بکر کا ایمان میری امت کے سارے افراد کے ایمان سے بڑا ہے. حضرت علی سیدھے کہتے ہیں خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر. عزیزان گرامی قدر سرکار سے اس نے خواب پوچھا. آقا کونین نبی بولے نہیں, ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں سرکار, یہ حدیث ہے ساری, کہتے ہیں سرکار مجھے اجازت دیں میں نے بیان کروں اس خواب کی تعبیر. ارے استاد کتنا راضی ہوتا ہے جب شاگرد اس مقام پہ پہنچتا ہے. ارے سرکار مسکرا پڑے, فرمایا ابو بکر میں انتظار کر رہا ہوں, بولنا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سرکار یہ جو بادل ہے نا گڑا, کہنا گنا بادل سیاہ, اس سے مراد دین اسلام ہے. ابو بکر کیسی تعبیر کی ہے. کہتے ہیں آقا وہ جو گھی کے قطرے اترتے ہیں وہ رب کی توحید کے فیوز و برکات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں سرکار یہ جو شہد اترتا ہے نا زمین پر, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ جو شہد اترتا ہے نا یہ آپ کی رسالت کے فیوز و برکات. شہد کے ساتھ تشبیہ دی ہے ابو بکر نے سرکار کو. میٹھا بھی ہے, تلاوت بھی رکھتا ہے, تلاوت بھی رکھتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے تعبیر بیان کی. امام بخاری یہاں پہ آگے خاموش ہو. کہتے ہیں اتنی بیان کرنے کے بعد ابو بکر آگے بڑھ کہتے ہیں سرکار میں نے صحیح بیان کی ہے یا اللہ اللہ صحیح بیان کی ہے یا غلط. سبحان اللہ. آقا کونین کے گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہو. سرکار نے فرمایا ابو بکر خواب کی تعبیر بیان کرنے میں تجھ سے تھوڑی سی خطا ہو گئی, اللہ اکبر. اور تھوڑی سی تو نے صحیح بیان کر دی. جو صحیح تھی وہ امام بخاری نے بیان کر دی ہے, جو صحیح نہیں تھی وہ امام بخاری بیان ہی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں احمد بن مبارک شلجماسی, یاد ہے نا, وہ کہتے ہیں میں نے ان پیر صاحب سے پوچھا جناب بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے, ٹھہر جا. کہتے ہیں لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں آپ پوچھ. کہتے ہیں میں بولتا جاتا تھا, وہ خواب کی تعبیر بیان کرتے جاتا. اللہ اکبر اللہ. کہتے ہیں اب میں تمہیں کیا بتاؤں, میں نے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے احمد بن مبارک شلجماسی کہتا ہے 21 برس جامعہ نظامیہ کا شیخ الحدیث. کہتے ہیں میں نے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سینکڑوں کتابیں پڑھی,